اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علماء اکرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری کوشش ہوتی ہے مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والی شخصیات کو بھی ہم مدعو کریں، ان سے بھی گفتگو کریں، اور اسپیشلی ہم نعت خواں حضرات کو یہاں دعوت دیتے ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں، ہم ان سے کلام سنتے ہیں، ان کی زندگی کے حوالے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی رضوان علی نقشبندی صاحب اور سحرش ایاز صاحبہ، دونوں سے انشاءاللہ ہم گفتگو بھی کریں گے، کلام بھی سنیں گے۔ پہلے میں رضوان صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ رضوان صاحب، نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً بچپن سے پڑھ رہے ہیں، کسی سے بھی سوال کیا جائے نا یار نعت کب سے پڑھتے تو کہا جاتا ہے بچپن سے، آپ کا بھی یہی سلسلہ تھا؟ جی الحمدللہ، بچپن سے ہی میں نے اپنے گھر میں ماحول دیکھا۔ والد صاحب جو تھے میرے، محمد علی زاہد صاحب، نعت گو شاعر تھے الحمدللہ، اور میں جب چھوٹا سا تھا تو میرے گھر میں محفل میلاد سجتی تھی، پروگرام ہوتے تھے، اور مختلف ثنا خوان رسول جو کہ شاہ فیصل کے ایک معروف ثنا خوان رسول کی انجمن تھی بزم ہاشمی، ان کے تمام ثنا خوان رسول میرے گھر پہ تشریف لاتے تھے، پروگرام اٹینڈ کرتے تھے، محفل کو سجاتے تھے۔ بابا تو والد صاحب کی طرف سے بھی رجحان تھا، اور یہ رجحان جو ملا سرکار کی محبت کا، جو آج آپ ہمیں یہاں دیکھ رہے ہیں۔ مطلب کہ آپ کا شروع سے یہ گیدرنگ رہی ہے نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریلیٹڈ، نعت خواں حضرات کا آنا، شاعروں کا آنا جو نعتیں لکھتے ہیں، کہ والد محترم بھی شاعر تھے الحمدللہ، اللہ پاک ان کو سلامتیاں نصیب فرمائے۔ والد صاحب میرے یہاں سے 1999 کے اندر وفات پا چکے ہیں، اللہ ان کی بے پناہ مغفرت فرمائے۔ شاگرد تھے خالد محمود خالد نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، روحانی طور پر وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی آپ کی صورت میں الحمدللہ۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، آپ کو صحت عطا فرمائے، کامیابیاں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم آپ سے کلام بھی سنتے ہیں۔ ناظرین، سحرش صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ سحرش صاحبہ، میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا، یقیناً آپ بھی بچپن سے نعتیں پڑھ رہی ہیں، کبھی مقابلے میں حصہ لیا بچپن میں اسکول جب آپ جاتی تھیں اس وقت؟ ہاں بالکل، کیوں نہیں لیا۔ اور اسکول لائف تو آپ کو پتہ ہے، ویسے بھی اس میں زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ نعتیہ مقابلے میں حصہ لیا جائے، اور ویسے زیادہ تر شوق جو ہوا تو وہ یہ اس لیے ہوا تھا نعت خوانی کا کہ جو ہمارے علاقے میں ایک محفل میلاد ہوئی تھی تو اس میں میری استاد محترم آئی تھی ایرم عارف۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا، آپ کی فیوریٹ نعت خواں کون ہے؟ محترم میں بھی بتا دیجیے گا، محترماؤں میں بھی بتا دیجیے گا۔ ویسے تو یہی ہے میری جو ایرم عارف، ایرم صاحب آپ کی اور ویسے میں زیادہ تر زہیب بھائی جو ہیں ان کو فالو کرتی ہوں۔ زہیب اشرفی صاحب ماشاء اللہ بہت اچھے ہیں۔ کوشش کیا کریں اور ثنا خوانوں کو بھی سنیں تاکہ ہر کسی کا رنگ، وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر جو بھی کرتا ہے وہ اللہ کی نظر میں جو ہے وہ ہم لوگ کوئی بھی نہیں جانتے، سنتے تو سب کو ہی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا زیادہ تر جن کی آواز سننے میں اچھا لگتا ہے یا پڑھنے میں اچھا لگتا ہے تو وہ زیادہ تر۔ بالکل۔ اچھا رضوان صاحب، آپ کا فیوریٹ کلام کون سا ہے؟ میں چاہوں گا کوئی ایک فیوریٹ کلام اپنا بتا دیں، یقیناً ساری نعتیں اچھی ہیں لیکن ایک ہو جائے جو دل پہ لگتا ہے۔ میں جو آپ کو بتاؤں گا اپنا فیوریٹ کلام، میرا جو کلام ہے جو میں نے بہت محفلوں میں پڑھا اور بہت جگہ اس کو پذیرائی ملی، وہ ہے صرف ایک بار، دل سے مصطفیٰ کو تو پکار۔ اگر آج وہی پیش کر دیں کمال ہو جائے گا۔ میں چاہوں گا صرف ایک بار، دل سے مصطفیٰ کو تو پکار۔ جی۔ جہاں جہاں بھی گئے وہ کرم کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے، صرف ایک بار، صرف ایک بار، دل سے مصطفیٰ کو تو پکار، صرف ایک بار، صرف ایک بار، ہزار بار اٹھیں گے قدم خدا کی طرف، بس ایک بار چلے مصطفیٰ کی طرف، مصطفیٰ کی طرف، صرف ایک بار، صرف ایک بار، دل سے مصطفیٰ کو تو پکار، ہوگا بیڑا پار، ہوگا بیڑا پار، غم سبھی راحت و
تسکین میں ڈل جاتے بے شک، بے ہیں، شک۔ ہم سبھی راحت و تسکین میں ڈل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، کوئی دیکھے تو صحیح ان کی دعائی دے کر، ہاں کوئی دیکھے تو صحیح ان کی دعائی دے کر، یا محمد سے تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں، ایسے ہیں سرکار میرے، ایسے ہیں سرکار، دل سے مصطفیٰ کو تو پکار صرف ایک بار۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ، دل سے مصطفیٰ کو تو پکار ہوگا بیڑا پار۔ جو مصطفیٰ کو دل سے نہ پکارے اس کا بیڑا پار تو ہونا ہی نہیں ہے۔ بارگاہ رسالت میں نذران عقیدت پیش فرما رہے تھے رضوان علی نقشبندی صاحب، انشاءاللہ اور کلام بھی سننے کی ہم سعادت حاصل کریں گے۔ ناظرین اکرام، یہ محرم کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، محرم الحرام، جو کہ اسلامی ماہ میں پہلا مہینہ ہے۔ اس کی نسبتیں بہت سے انبیاء اکرام کے ساتھ بھی ہیں، اس کی نسبتیں صحابہ اکرام کے ساتھ بھی ہیں۔ ہم نے مختلف پروگرامز میں کربلا کے اندر جو واقعات نمودار ہوئے ہیں اس پر ہم نے گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے، ہمارے پچھلے جو پروگرام گزرے ہیں۔ آج بھی ظاہر سی بات ہے یہ اس پر ہم جتنی گفتگو کریں اتنی کم ہے۔ ہمیں تو نظر آتا ہے نا بارگاہ رسالت مآب میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہے، امام علی مقام آ کر سوار ہو جاتے ہیں تو آقا کریم اپنے سجدے کو طویل کر دیا کرتے ہیں۔ ہمیں تو ناظرین وہ منظر نظر آتا ہے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور سلام اللہ علیہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ موجود ہیں حجرے کے اندر، حضرت امام حسن حضرت امام حسین آپس میں کشتی کر رہے ہیں۔ سرکار دو عالم حضرت امام حسن کو فرماتے ہیں، حسن بڑے ہیں، حالانکہ چاہیے تو ہے کہ چھوٹے کو کہیں حسن یوں اٹھا کر پھینکو، یوں مارو، لیکن بی بی فاطمہ تو زہرا والدہ ہیں، چھوٹا دل ہے، نرم دل ہے، ماں کا ہمیشہ دل نرم ہوا کرتا ہے، چھوٹا ہوا کرتا ہے بچوں کے معاملے میں۔ تو کہنے لگی، فرمانے لگی، یا رسول اللہ میرے بابا آپ تو حسین کا ساتھ دیں، آپ حسن کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو آقا کریم نے کیا خوبصورت فرمایا، اے پیاری فاطمہ، اے میری لخت جگر، اے جنت کی عورتوں کی سردار، میں حسن کا ساتھ دے رہا ہوں، تمہیں کیوں نہ بتاؤں کہ حسین کا ساتھ دینے کے لیے اللہ نے فرشتے جبریل امی کو بھیجا ہے، جبریل امی حسین کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ناظرین ہمارے سامنے تو بہت سے واقعات ہیں، یہ وہ حسین ہے کہ جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ماتھے پر پیار فرماتے اور سونگھتے تھے۔ ایک تو ہوتا ہے جیسے ہم پھول کو سونگھتے ہیں، گلاب کا پھول ہاتھ میں آ جائے، چنبیلی کا پھول ہاتھ میں آ جائے تو ہم آنکھیں بند کر کے بڑے اشکانہ طور پر اس کو سونگھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر سے ہمیں مہک آتی ہے، خوشبو آتی ہے۔ ناظرین اکرام، تو یہاں سرکار بھی سونگھتے تھے، مسکراتے بھی تھے، ساتھ میں روتے بھی تھے۔ روتے کیوں تھے اور مسکراتے کیوں تھے یہ بھی بتاؤں، اور خوشبو کیوں سونگھتے تھے؟ جب خوشبو سونگھتے، پوچھنے والوں نے پوچھا حضور کیوں سونگھتے ہیں؟ فرمایا جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور جب مسکراتے کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا کہ اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اللہ نے ان کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنایا، مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ حضور رو کیوں رہے ہیں؟ آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ فرمایا رو اس لیے رہا ہوں، جبریل آئے ہیں، جبریل نے فرمایا یہ میرے شہزادوں کو کل میری امت کربلا کے میدان میں شہید کرے گی۔ ناظرین، اس واقعے پر بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو گفتگو نہیں کر پاتے، میں تو بالکل نہیں کر پاتا۔ جب مفتی صاحبان ہمارے ساتھ ہوں، ان سے سوال کر کچھ گزارا کر لیتے ہیں، کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ناظرین تک پیغام پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بہت سی زبانیں ایسی ہوتی ہیں جہاں سے یہ ذکر نکلنا اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ بڑا دردناک ذکر ہے۔ تعریف کرنے والے دبا کر کریں گے، لیکن جب بات آتی ہے شہادت کی تو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کیسے بیان کریں؟ خیموں کو جلایا جاتا ہے۔ کیسے بیان کریں کہ شہزادی رسول جنہیں کہا جاتا ہے، بی بی زینب سلام اللہ علیہا، کس انداز میں، ناظرین سوچیں ذرا، 2 منٹ کے لیے اپنی فیملی کو لے کر چلے جائیں اپنے پڑوسی گراؤنڈ میں، کسی گراؤنڈ میں لے جائیں جو آپ کے گھر کے قریب کوئی گراؤنڈ ہوگا، دوپہر کا وقت بھی ہو، دھوپ بھی سخت ہو اور 5-8 دن بھی گزر جائیں
اور سوچیں اور وہاں آپ کے بچوں کو نعوذ باللہ توبہ استغفار شہید کیا جائے، برا بھلا کہا جائے، گالم گلوچ کی جائے اور دھمکیاں دی جائیں، جلانے کی باتیں کی جائیں، عزتیں اتارنے کی باتیں کی جائیں، تو بتائیں آپ اس وقت کیا کریں گے؟ یہ تو حسین تھے جو اس وقت بھی سجدہ ادا کر رہے تھے، یہ تو حسین تھے جو اپنے چھوٹے سے لخت جگر بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے 6 ماہ کے بچے کو لے کر آتے ہیں کہ بچہ پیاسا ہے، اس کو پانی دے دو، وہ دیتے ہیں پانی، خون کا پانی دیتے ہیں، تیر برساتے ہیں، وہ تیر بھی زہریلا تیر ہوتا ہے، زہریلا تیر ہوتا ہے، اس کے دونوں جگہ آ کر گلے میں لگتا ہے، اسی وقت بچہ خون ہی ہو جاتا ہے۔ امام علی مقام اسے واپس لے کر جاتے ہیں۔ پھر نوجوان کی باری آتی ہے، نوجوان جب میدان میں جاتے ہیں، ناظرین واقعہ بڑا طویل ہے، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، میں اتنا کہوں گا یزید کل بھی مردہ تھا، یزید آج بھی مردہ ہے، حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ میں رضوان صاحب سے گزارش کروں گا منقبت پیش فرمائیں امام علی مقام کی بارگاہ میں تاکہ ایک ماحول بن جائے۔ جی۔ کربلا میں آ گئے حسین، کربلا میں آ گئے حسین، مولا حسین کربلا میں آ گئے حسین، دشمنوں پہ چھا گئے حسین، مولا حسین دشمنوں پہ چھا گئے حسین، کربلا میں آ گئے حسین، کربلا میں آ گئے حسین، دشمنوں پہ چھا گئے حسین، مولا حسین دشمنوں پہ چھا گئے حسین، سر دیا مگر دیا نہ ہاتھ، سر دیا مگر دیا نہ ہاتھ، کیسے باوفا گئے حسین، مولا حسین کیسے باوفا گئے حسین، مولا حسین کربلا میں آ گئے حسین، دین کی بقا کے واسطے، دین کی بقا کے واسطے اپنا گھر لٹا گئے حسین، اپنا گھر لٹا گئے حسین، مولا حسین اپنا گھر لٹا گئے حسین، نیند سے بھی جن کو پیار تھا، نیند سے بھی جن کو پیار تھا، ان کو بھی جگا گئے حسین، مولا حسین ان کو بھی جگا گئے حسین، مولا حسین کربلا میں آ گئے حسین۔ حافظ صاحب بہت ہی خوبصورت شعر جی جی، کہ حر پہ ڈال کر نگاہ فیض، حر پہ ڈال کر نگاہ فیض، جنتی بنا گئے حسین، کیا بات ہے، سبحان اللہ، جنتی بنا گئے حسین، مولا حسین جنتی بنا گئے حسین، اے نبی جس کی حد نگی، اے نبی جس کی حد نگی، مرتبہ وہ پا گئے حسین، بے شک مرتبہ وہ پا گئے حسین، مولا حسین کربلا میں آ گئے حسین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز میں کلام پیش فرما رہے تھے۔ اللہ کریم رضوان صاحب کی آواز میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، کربلا میں آ گئے حسین۔ جب ناظرین وقت بڑھتا چلا جاتا ہے،
امام علی مقام نے جب دیکھا کہ اب معاملہ جو ہے ٹھنڈا ہونے والا نہیں ہے، امام علی مقام نے اپنے رفقا کو بٹھایا اور کہا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، میں جنت کی بشارت دیتا ہوں، میں نواسہ رسول ہوں، میں اللہ کے حبیب کا نواسہ ہوں، اللہ کے حبیب مجھے بڑا پیار کرتے تھے، مجھے جنت کے نوجوانوں کا سردار بنایا گیا ہے، یقیناً میں جنت میں جاؤں گا، میرا ایمان ہے میں جنتی ہوں، میں تمہیں بھی ساتھ لے کے جاؤں گا، تم یہاں آ گئے ہو، اب جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ چراغ بجھا دیا، رات ختم ہو گئی، صبح ہوئی، سب وہاں موجود۔ اگلی رات دوبارہ یہ کہا، تیسری رات دوبارہ یہ کہا۔ جب 3 راتیں گزر گئی، امام علی مقام نے کہا، فرمایا کہ میں دل سے کہتا ہوں، میں آپ سے واللہ نہیں ناراض، میں دل سے کہتا ہوں اگر آپ لوگ جانا چاہتے ہیں، جو جانا چاہتا ہے خوشی خوشی چلا جائے، میں قسم اٹھاتا ہوں کہ اس کی کل قیامت والے دن اپنے نانا سے شفاعت کروا کر اسے جنت میں لے کر جاؤں گا۔ ناظرین ذرا سوچیں نا، نانا، میرے بھی تو نانا ہے نا، آپ کے بھی نانا ہے، ہمیں اپنے نانا پر فخر ہوتا ہے، یہ تو وہ نانا ہے، ہم تو اپنے نانوں سے 6 سال 8 سال نہیں ملتے، یہ تو وہ نانا ہے کہ جس کی صبح دوپہر شام نواسے کے ساتھ وقت گزر رہا ہے۔ جب جبریل امین نے آ کر فرمایا نا، پچھلے پروگرام میں علامہ صاحب نے ہمیں بتایا تھا نا کہ جبریل امین سلام اللہ علیہ نے جب آ کر فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کا یہ نواسہ کربلا میں شہید کیا جائے گا، اس کے بعد سے سرکار نے ایک تربیت کا معاملہ شروع کر دیا۔ تربیت پہلے بھی ہو رہی تھی لیکن اب تربیت چینج ہو گئی، صبر سکھایا، پہاڑ ٹوٹیں گے صبر کرنا، ظلم ہوگا صبر کرنا، صبر کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑنا، اب تربیت ہو رہی ہے۔ سوچے نا امام علی مقام کو اپنے نانا پر کتنا فخر تھا، میں بخشش کرواؤں گا، میں شفاعت کرواؤں گا، میرے نانا ہے نا، جنت ان کی ہے، ان کی وجہ سے ہی تو جنت بنی ہے، اگر وہ شفاعت نہیں فرمائیں گے تو میں ان سے ناراض ہو جاؤں گا۔ یہ امام علی مقام کا کچھ اس طرح کے الفاظ تھے، کچھ اس سے ملتے جلتے الفاظ ہوں گے نا۔ میں کہتا ہوں نا میرے نانا اگر میری بات نہیں مانیں گے میں نانا سے ناراض ہو جاؤں گا، اب نانا سے ضد کروں گا، نانا میری بات تو مانیں گے نا۔ یہ تو دنیاوی نانا ہے، وہ تو کیا نانا ہے جی، ان کی تو شان ہی ورال ورا ہے، جن کے صدقے دنیا بنی ہے، جنت جن کے صدقے ہمیں ملی ہے۔ ناظرین مختصر کرتا ہوں، امام علی مقام نے چراغ بجھا دیے، کوئی نہ گیا، سب نے کہا ہم کیسے آپ کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں، آپ نے ہمیں اپنا بنا لیا ہے، یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اب امام علی مقام نے فرمایا کہ اب پھر تیار ہو جاؤ، انشاءاللہ اب سب سے ملاقات حوض کوثر میں ہوگی۔ پیاس تو سب کو لگی ہے، مجھے بھی لگی ہے، آپ کو بھی لگی ہے، سب کو لگی ہے، اب ہماری یہ پیاس انشاءاللہ نانا جی حوض کوثر میں ہماری پیاس بجھائیں گے۔ اب سب کے اندر نے ایک جوش آ گیا، جذبہ آ گیا کہ اب تو بھائی پیاس بجھانی ہے، بارگاہ رسالت میں آپ جنت میں جا کر پیاس بجھائیں گے۔ اب اس جذبے کو سب نے جا کر کربلا کے میدان کے اندر اظہار کیا، اور جو سامنے آتا تھا اس کی ایسی کی تیسی کی، اس نے واسطے جہنم کیا، ایک ایک کے سامنے سینکڑوں آتے تھے، گردنیں نظر آتی تھی، پھر چھپ کر پیچھے سے وار کرتے، دھوکے سے وار کرتے۔ اللہ پاک جو یزید کے حامی ہے نا، اللہ ان کا حشر یزید کے ساتھ کرے، اور جو حسین کے حامی ہیں، جو حسینی ہیں، اللہ ان کا حشر حسین کے ساتھ کرے۔ ہمارے ساتھ سہرش ایاز صاحبہ موجود ہیں، میں سہرش صاحبہ سے گزارش کروں گا، سہرش صاحبہ آپ یا تو بارگاہ رسالت میں آپ میں حاضری لگائیں، یا بارگاہ رسالت میں آپ کے شہزادے نواسہ رسول کی بارگاہ میں حاضری لگائیں، جو آپ بہتر سمجھیں حاضری پیش فرمائیں۔ جی میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، جن کا نانا دو عالم کا مختار ہے، جو جوانان جنت کے سردار ہیں، جن کا سر دشت میں زیر تلوار ہے، جو سراپائے محبوب غفار ہے، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین
सलाम अस्सलाम या हुसैन अस्सलाम या हुसैन अस्सलाम या हुसैन अस्सलाम या हुसैन जिनको धोखे से कूपे बुलाया गया जिनको बैठे बिठाए सताया गया जिनके बच्चों को प्यासा रुलाया गया जहर भाई के जिसको पिलाया गया उस हुसैन इब्न हैदर पे लाखों सलाम मेरे हुसैन तुझे सलाम मेरे हुसैन तुझे सलाम अस्सलाम या हुसैन 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 जिनके नाना नबी जिनके बाबा अली जिनके नाना नबी जिनके बाबा अली जिनकी माँ सैयदा जिनके भाई हसन जिनके नाना नबी जिनके बाबा अली जिनकी माँ सैयदा जिनके भाई हसन उस हुसैन इब्न हैदर पे लाखों सलाम मेरे हुसैन तुझे सलाम मेरे हुसैन तुझे सलाम अस्सलाम या हुसैन अस्सलाम शुहदाए करबला। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की जानिब है। मैं अपने मेहमानों से दिल की गहराइयों से मेहमानों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग तशरीफ़ लाए, रिजवान साहब आपका शुक्रिया, सैरी साहब आपका शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आइंदा भी तशरीफ़ लाते रहेंगे, हमारे प्रोग्राम को रौनक बख्शते रहेंगे। नाज़रीन आपसे भी गुजारिश है हमेशा की तरह अपना ख़याल रखिए, अपने अहलो अयाल, अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार सबका ख्याल रखिए। वीनस टीवी के तमाम जो वर्कर हैं जो काम करते हैं, कैमरामैन, एडिटर, सबका ख्याल रखिए, सबको दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।